بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ توفیق خدا ہے کیا، ہوتی کیا ہے، اور جب ملتی ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس خطے میں جو اس قدر عظیم سماجی اور روحانی انقلاب ہے، یہ از خود انہی توفیقات کا ایک منظر اور مظہر ہے کیا بات ہے! کہ یہاں پہ جس طرح یہ صوفیہ اور بالخصوص حضرت داتا گنج بخش ہیں، جو بنیادی طور پر تو لاہور سے نہیں تھے، غزنہ سے تھے، غزنہ اور سے اس آئے، دور کا جو سب سے بڑا ٹائٹل تھا وہ تو غزنوی ہونا تھا، اس لیے کہ وہ امپائر دنیا کی اس وقت کی طاقتور سپر پاور ترین تھی۔ سپر پاور۔ لیکن آپ نے اس غزنہ یا غزنوی ہونے کو معتبر نہ رکھا، بلکہ اپنے اس کوچے کو جو حجویر تھا اس وہاں کو پر اپنے آئے، نام کا حصہ بنایا، کیا بات ہے! اور محلہ تھا دنیا آپ کا؟ محلہ تھا آپ کا، اور پھر اسی کو اپنے نام کا حصہ بنایا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ جو توفیقات والے لوگ ہوتے ہیں وہ عہد ساز ہوتے ہیں، وہ عہد ساز ساز ہوتے ہیں ہوتے ہیں اپنے وہ زمانے کے اپنے ساتھ وہ ایک چلنے نئی والے۔ اپنی نیا زمانہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ہائے 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 ہم اس ہائے کو چھوڑ ہائے ہائے! دیتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے، پھر ہم ایک نیا زمانہ پیدا کرتے نیا ہیں، زمانہ پیدا اور کرتے ہیں اپنے کام اور اپنے عمل سے۔ اپنے عمل سے، اور دیکھیں کہ جو ایک فاتح ہوتا ہے دنیا کا، وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ واہ! 17 دفعہ آیا محمود غزنوی، وہ بھی معتبر ہے، لیکن حضرت داتا گنج بخش ایک ہی دفعہ آئے، اور پھر اور یہ کسی پہ حملہ بھی نہیں کیا، کسی اور یہ لاہور فتح بھی نہیں کیا۔ اور یہ لاہور آپ سے اور آپ منسوب لاہور ہے، سے آپ منسوب لاہور ہو سے گئے۔ منسوب ہے۔ تو یہ توفیقات والے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت توفیقات عطا کی ہوتی ہیں، اور پھر اسی حوالے سے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا علیہ وسلم، فرمان ہے کہ وہ جس سے چاہتا ہے اسے توفیق وہ دیتے ہیں۔ توفیق عطا کر دیتا ہے، اور وہ رجل فاسق، ہاں اس کا ہاں بھی ہاں لفظ ہے ہاں، کہ وہ چاہے تو کسی گناہ گار سے بھی اپنا بہت بڑا کام لے کام لے سکتا لے۔ ہے۔ تو یہ توفیقات اس کی عطا ہیں، یہ شاہ جی، الگ جب سی عطا ہے۔ جب جب اترتی ہے کسی پہ توفیق تو اس کے عمل سے نظر آئے گی، حید سے نظر آئے گی، کیسے نظر آئے میرا گی؟ خیال ہے ہر چیز سے نظر آئے گی، اس کے عمل سے بھی نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ فیض بخش ہو جائے گا۔ جب اس کا فیض عام ہوگا تو پھر ظاہر ہے ڈیرے آباد ہوں گے، لنگر چلیں گے، دنیا کو اس سے فیض ملے گا، اور اس کی حیت جو ہے، اس کا حلیہ جو ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھو گے تو پھر اللہ یاد آ جائے گا، اس کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے اللہ گا۔ یاد آ جائے گا۔ اچھا، پہلے تو میں یہ ساری بات جو ہے یہ تمہید کے طور پہ اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ مسجد جو تھی یہاں پہ، جو علی حجویر جب تشریف لائے تھے تو آپ نے یہاں پہ خود ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ آپ نے خود بھی، اور میں یہ ویژولائز کر رہا ہوں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے تو راوی گزرتا ہوگا نا، یہاں یہ جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں سے راوی اور گزرتا تھا، اس کی یہ وجہ، یہ ایک ٹیلہ ہے نا جی۔ اس کی وجہ کیونکہ آپ نے وہ جو دودھ لیا تھا ہاں اس ہاں عورت سے تو ہاں وہ دریا ہاں میں ہاں، ڈالا اور تھا، دارا شکوہ یہاں سے سمیت جی، دارا شکوہ سمیت جتنے لوگ ہیں ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ قلعے کی دیوار سے راوی ٹچ کرتا ہوا آگے آتا تھا، ہاں اور یہ سائڈ جو ہے ہاں جو موضع شیش محل، ہاں جو ایک ریونیو کی لینگویج ہے اس میں، اور اس میں حضرت داتا گنج بخش آپ کا یہ آستان تھا، اور یہ ماؤنٹ ٹیلا، اور اسی کے اندر آپ اسی میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور یہیں سے کہیں وہ بڑھیا دودھ لے کے گزری ہاں، جس کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا، اور آپ کی پہلی کرامت کا ظہور کرامت ہوا، کا ذکر ہوا۔ اور یہ جو پھر جگہ، یہیں اس جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے دریا مبینہ طور پہ یہاں سے راوی کا دریا گزرتا تھا، پھر آج یہاں پہ تعمیر ہوئی۔ یہ تعمیر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، مسجد کی تعمیر ہوئی، حجروں کی تعمیر ہوئی، یہاں پہ کوٹ یارڈ اور گراؤنڈز بنے، یہ سن 80 کی دہائی ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ جو مزار شریف ہے، جو گنبد، اور یہ آپ کا حجرہ جو ہے، یہ کوئی 1860، 60 کیا ہے؟ اس کے بعد یہ باہر کا جو غلام گردہ جسے ہم کہتے ہیں، جی، یہ اس سے کچھ عرصہ بعد کی ہے۔ اچھا، اور پھر آپ کو اگر یاد ہوگا، پرانی تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک ہاؤس تھا، اور پھر یہاں اس سائڈ پہ ایک بہت یونیک مسجد تھی جو ایک آرکیٹیکٹ تھا مغل عہد کا، جی، اور پھر اس کے بعد یہ ایکسٹینشن ہے جو 1980 80 80 کی کی دہائی دہائی میں میں ہوئی۔ ہوئی ہے، اور آگے جو پھر دادر بار کمپلیکس ہے، یہ یعنی 5 کنال سے اب یہ آ گئی 56 کنال پہ، 56۔ 56 پہ، اور اب جو فردر اس کی ایکسٹینشن ہے، جس کی گزشتہ ہفتے میں گراؤنڈ بریکنگ کی ہے چیف منسٹر پنجاب نے، سید محسن رضا نقوی نے، اور اس میں تقریباً 27 کنال اور ایریا ایڈ ہو رہا ہے۔ یہ گولڈن گیٹ والی سائڈ جو ہے، اس سائڈ سے 22 کنال ہے، اور جو بنیادی طور پر اسی خانقاہ کا وقف ہے، اچھا، لیکن مختلف جو گروپس ہیں ان کے قبضے میں ہے۔ تو ایک بڑی لمبی لیٹیگیشن کے بعد گورنمنٹ نے، سپریم کورٹ نے یہ الاؤ کیا ہے کہ اس کو خانقاہ کا حصہ بنا لیا جائے، تو اس میں نیس پاک نے ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ اس کا ڈیزائن کیا ہے۔ یہ اچھا، بالکل قدموں سے آگے جب جائیں گے
تو جو گولڈن گیٹ ہے اس کے آگے ایک سما کے لیے بہت خوبصورت ایریا وہ ڈیولپ کیا گیا ہے، لائبریری ہے، جامع حجویریہ کمپلیکس ہے، اور اس کے ساتھ پارکنگ ہے جو بالخصوص سما کا بات، یعنی کہ باقاعدہ ماحول ہوگا، ایک تو سما ہال ہے لیکن ایک اوپن ایریا ایمفی تھیٹر ایمفی تھیٹر. جیسے گورنمنٹ کالج میں ہے، تو یہ اس کا ایک بطور خاص، کیونکہ سما کا ایک بڑا لنک ہے اس خانقاہ سے، اور سب کانٹیننٹ کا یہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے سما کے حوالے سے. تو یہ ایریا اس پر، اور اس میں لائبریری ہے، ریسرچ ہے، اور جو بطور خاص میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور شاہد صاحب راؤ شاہد سے، اس لیے کہ میں اس ٹیم میں شامل تھا جب ہم کربلا محلہ گئے، تو ان کا جو ڈائننگ ہال ہے جی اس کو ہم بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں، ہاں، اور ہماری خواہش ہے جہاں پہ نیاز بانٹی جاتی ہے، جہاں لوگوں کو بنیاد پیش کی بانٹی جاتی ہے. جاتی ہے، اور کہ یہاں بھی ویسی ہی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کمرشل کچن، مکینیکل کچن، اور لنگر خانہ اور ڈائننگ ہال، کیا بات ہے. اسی پیٹرن پہ، اسی سٹائل میں، اسی عزت اور اکرام کے ساتھ، جیسے آپ نے امام کے جیسے روضے پہ کربلا دیکھا، محلہ میں دیکھی. یہ امام حسین کے روضے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کہ ہم سب گئے اور وہاں پہ وہ جو دیکھا، وہ تو شاہ جی 5 سٹار 7 سٹار ہاں سیون لوگوں اسٹار، کے لیے ہاں، ایک سہولت تو پیدا کی یہ گئی. ہم خواہش ہے کہ اس خطے میں بھی وہ جو سنت امام حسین ہے وہ پائیدہ کی جائے. یہ ہے انہی کی اولاد ہیں، تو انہی کی ان اولاد ہے کی اور نجیب خانقاہوں، الطرفین ہے. نجیب الطرفین ہے اور حسنی ہے، حسینی ہے. تو یہ ایریا سارا اس طرح ڈیولپ ہوگا. اس کے ساتھ مسجد کا جو ہال ہے یہ ڈبل ہو جائے گا، یہ ہال ڈبل ہو یہ جائے گا. ڈبل ہو جائے گا. اس کے نیچے اصل میں یہ گراؤنڈ، یہ فرسٹ فلور بن جاتا ہے مسجد کا. اس جی کے نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہ گراؤنڈ فلور میں آئے گا ڈائننگ ہال. کیا بات. اور وہ ڈائننگ ہال جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، تقریباً ہمارا خیال ہے کہ ایک وقت میں 1000 لوگ اس میں بیٹھیں، کھانا کھانے کے کھانا لیے. کھائیں، اور ہم اس پیٹرن کو یہاں یوٹیلائز کریں، فالو کریں. اور یہ اسی آئیڈیا طرح تھا کس کا شاہ جی؟ اس میں جتنے بھی امام کے ماننے والے ہیں ان سب کا ہی کیا تھا. سب کا حصہ تھا، سب کا. سب کا اور حصہ یہ تھا. خانقاہیں جو ہیں، کیا بات ہے. چونکہ یہ تصوف و طریقت جو ہے یہ تو اہل بیت اطہار کا خصوصی فیضان ہے، اور لنگر ہے. لنگر ہے. ہاں. تو اس میں اسپیشلی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، پھر مدینہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے جو میاں رشید ہیں، اور ہماری پوری جو دربار شریف کی ایڈمنسٹریشن ہے، یہ سارے لوگ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ایڈمائر شاہ جی کرتے اس ہیں. جگہ پہ آپ کیونکہ روٹین میں آتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ کبھی کبھی آتے ہیں، ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو ہماری کیفیت جو ہے دل کی وہ ایک دم یک دم ان اے مائکرو سیکنڈ وہ تبدیل ہو جاتی ہے. باہر کی دنیا باہر رہ جاتی ہے، اندر کی دنیا الگ ہو جاتی ہے. آپ لوگ روز آتے ہیں، آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں بھی کیفیت اگرچہ انتظامی طور پر جب بندہ کہیں وزٹ کرتا ہے تو وہ اس کی بڑا کیمسٹری ذرا آبجیکٹو ہوتا مختلف ہے. ہوتی ہے، ہاں. لیکن یہ تاثیر ہے اس جگہ کی کہ جب بھی آئیں اور جس مرضی ٹاسک کے ساتھ آئیں، ہاں. لیکن یہاں کا جو، کیونکھ یہ عکس اور پرتو ہے اس میں، ہمیں یہ جن کی اولاد ہیں ان کے نقوش اور ان کی خوشبو کا ہمیں احساس ہوتا ہے.